جب کرنے لگو تو اور مسئلہ نکلتا ہے. آپ میں سے کچھ انجینئرنگ پروفیشن میں ہوں گے, انجینئرنگ پڑھنے والا اور انجینئرنگ کوئی کار فیکٹری میں کام کرنے والا انجینئر, اپلائیڈ میکینکس, دونوں کی مختلف نظریہ بالکل. جو ٹیکسٹ بک میں پڑھا رہا ہے, ٹیکسٹ بک سے پڑھا رہا ہے پروفیسر, تو جو کام کرتا ہے وہ اس کو آ کے دیکھتا ہے کیا فضول پڑھا ہے, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل جب کام کرنے کو ہوتا ہے تو ان 3 چیپٹرز کا تو کوئی فائدہ نہیں, آگے چوتھے چیپٹر سے بات شروع کرو. یہ اپلائیڈ ہے نا یہ. تو یہاں پر جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ صرف تھیوری نہیں سکھا رہا, وہ اپلائیڈ سکھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آنے والے مسائل کا بھی علم ہے. ما اصاب من مصیبت فی السماء فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین پہ, نہ تھی نہ کوئی آئے گی, کہ اس کا پہلے سے ہی ریکارڈ نہیں ہے ایک کتاب میں جس میں ہم نے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اس لیے یہ دیکھ کر نہیں کہ اب تک کا کیا تجربہ ہے, اس تجربے کے حساب سے اب آپ کو ہدایت دے دی, نہیں, تاریخ کے مطابق اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ پلان دیا گیا اس کتاب کا. اس سے بات یہ نکلتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے, 1400 سال سے زیادہ پہلے کی کتاب ہے, اب کیا اس کا فائدہ؟ میں بدر کا واقعہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی کہانی سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2014 میں رہتا ہوں, میرے سامنے قرآن میں گاڑی کا کہاں ذکر ہے, قرآن میں آئی فون کا کہاں ذکر ہے, قرآن میں انٹرنیٹ کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس میں میرے لیے حل کہاں سے نکلیں گے؟ قرآن کی جو بات بتائی جا رہی ہے ہدایت کے بارے میں, کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہدایت اس ہستی سے آ رہی ہے جس کو تاریخ کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے, اور اس کو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب دی ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کتابوں کی دو جو ہے وہ حدیں تھیں. ایک حد تھی کہ ایک خاص قوم کے لیے, وہی ہدایت آپ کسی اور قوم کو دیں تو وہ نہ کر سکے, اس قوم کے لیے ہدایت ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, نہ ہمیشہ کے لیے تھی نہ ہر قوم کے لیے تھی. اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی. یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کی 2 خصوصیات اور باقی تمام کتابوں سے مختلف. یہ آخری کتاب ہے نا, ہاں ذالک الکتاب, یہ آخری کتاب, بس یہی ہے کتاب. اب کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ تمام اب تک جو مسلمان امت کی گزری ہے اس کے لیے مکمل ہدایت, اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی مکمل ہدایت. اور ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قوم کے لیے نہیں, تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے. دس از ہدی للمتقین. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آ جائیں یا آپ کی رائے بدل جائے کہ پہلے آپ کے نزدیک کوئی اچھی چیز تھی, اب بری لگنے لگی. اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بتا دے گا. ہو سکتا ہے تمہارے نظریے بدلتے رہتے ہیں, لیکن تمہارے لیے جو بہترین ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے, وہ اسے پتا ہوگا, تمہیں نہیں پتا ہوگا. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مٹیریل نہ ہو, پلان تو ہے لیکن مٹیریل نہیں ہے, بنائیں کیسے, پیسے نہیں ہیں. وہی رزاق ہے, وہی پلان بھی دے گا, وہی رزق بھی دے گا, اور وہ کبھی ایسا پلان نہیں دے گا جو تم کر نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ کوئی ایسا بوجھ تم پر ڈالتا ہی نہیں جس کو تم اٹھا نہ سکو, وہ تو ایسا دیتا ہی نہیں, اس نے تو ایسا پلان دیا ہی نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی کالج میں کورس لیا ہو اور تمہیں 2 دن کے بعد سمجھا یار یہ کورس میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. وہ لڑکا میجر چینج کر لیتا ہے اپنا, پہلے میتھمیٹکس میجر تھا, 2 کیلکولس کے کورس لینے کے بعد اب وہ لٹریچر پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو فوراً پتہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے جب آپ کو یہ ہدایت دی ہے, الا یعلم من خلق, اسے کیا پتہ نہیں کسے بنایا اس نے؟ جسے ہدایت دی اس کا اچھی طرح پتہ ہے. لوگ آ کے ایسے سوال پوچھتے ہیں, سوالوں سے معلوم ہوتا ہے دیکھیے قرآن میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی, لیکن میری ایک خاص سچویشن ہے. دیکھیے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے, ہاں قرآن میں ہے, ہاں, لیکن میرا ایک خاص مسئلہ ہے جو الگ میرے لیے ہے, اور وہ آپ اس کے لیے مجھے کوئی خاص ہدایت دیجیے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے کے فرما رہے ہیں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے یہ. جب تک آپ یہ بات نہیں مانو گے نا, آگے ہدایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہے, لیکن میرے لیے کیا ہے, میرے لیے تو کوئی مولوی صاحب کوئی اور نئی بات نکال کے دو مجھے جو میرے لیے آسان ہو. قرآن کو تو پتہ ہی ہے. جب تک یہ ذہنیت نہیں نکلے گی نا, ہدایت نہیں آئے گی. ہدایت ایسے نہیں آتی. ہدایت شاپنگ نہیں ہے, آپ کی پسند کی چیز لے لو, جو مشکل لگے وہ چھوڑ دو یا کوئی اور لے لو, ٹھیک ہے نا. اس دین میں اور شاپنگ میں بڑا فرق ہے. آخری بات میں نے کہا تھا, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑی اتھارٹی ہو جو کہے آپ نے ہدایت تو لے لی, کسی علیم شخصیت سے لیے, کسی جاننے والی شخصیت سے لیے, لیکن اس سے اوپر ایک اور اتھارٹی ہے جو اس ہدایت کو کبھی آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے, یہ وہ لا کے خلاف ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ بدلنے والا، اس کی پالیسی بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا، اس سے اونچا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ فائنل اتھارٹی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہدایت دنیا میں زندگی میں ہمیشہ لیتے ہیں، دوست سے ہدایت لیتے ہیں، بڑوں سے گھر میں فیملی میں ہدایت لیتے ہیں، پروفیشنل سے ہدایت لیتے ہیں، ڈاکٹر سے ہدایت لیتے ہیں، انجینئر سے ہدایت لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے آپ ہدایت لیتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیں گے تو ایک فرق ہوگا. وہ ہدایت ہمیشہ اپلائی ہوگی، آپ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ صحت میں ہوں یا مرض میں ہوں، آپ غربت میں ہوں یا آپ غنا میں ہوں، آپ جو ہے امیری میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے حال بدلتے رہیں گے، ہدایت کا حال نہیں بدلے گا. آپ جس بھی حال میں ہوں آپ کو ہدایت مل جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے احوال بدل جاتے ہیں تو پھر ان کو جو نصیحت چاہیے وہ بھی بدل جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، جو نصیحت تمہیں چاہیے تھی کالج میں وہ اب نہیں چاہیے، جو نصیحت شادی سے پہلے چاہیے تھی وہ اب تو کوئی فائدہ نہیں، نصیحت کا تو شادی ہو چکی ہے. لیکن خیر شادی کے بعد جو ہوگا وہ نصیحت اور ہے، بچوں کے بعد نصیحت اور ہے، بچوں کی شادی کے وقت نصیحت اور ہے، ٹھیک ہے نا، ریٹائرمنٹ کے وقت نصیحت اور ہے. لیکن قرآن کی نصیحت ایسی جیسا فائدہ اس کا تمہیں جوانی میں ملے گا، 17 سال کی عمر میں ملے گا، وہی فائدہ تمہیں 70 سال کی عمر میں ملے گا. دس از ہدن. پھر آخری بات آج کی للمتقین، اس بات کے بارے میں جو آخری بات کی ہے کہ اس میں ہدایت تو ہے، اور ہدایت ایک طرح سے اس میں سے نکلتی رہتی ہے حال کی طرح. اس کا حال ہی ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے، یہ اس کتاب اس حال میں ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے. میں ایسی ایک تصویر کھینچ دوں اس دفعہ، اگلی دفعہ بحث ہوگی اس پہ متقین پہ. متقین کا لفظ عربی میں نکلتا ہے وقایا سے. وقایا کہتے ہیں اپنی حفاظت کرنے کو. اتقاء اپنی حفاظت کرنا، یعنی باہر سے کوئی خطرہ ہے اور آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں. اب ان دونوں لفظ کو ملا کر ایک تصویر کھینچتی ہے. ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے، ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت دور ہے آپ کا جہاں آپ نے پہنچنا ہے، کوئی گھر ہے آپ کے لیے بنوایا گیا ہے، بہت دور ہے، آپ کو راستہ نہیں پتا. اب آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے راستہ بتا دے کیسے پہنچے وہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ کو ایسا راستہ چاہیے جو وہاں پہنچا دے، اور ایسا راستہ بھی چاہیے جو آپ کو خطرے میں نہ ڈالے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان راستے میں مارا جائے، راستے میں کہیں کھائی میں گر جائے، راستے میں کھانا ختم ہو جائے، ملنے کو نہ ملے، راستے میں یا کوئی 2-3 راستے ایسے کھلے ہیں اس کو پتہ نہیں چلے کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. مجھے تو ایسی ہدایت چاہیے. مجھے یعنی ایک ہوتا ہے انسان جس کو فکر نہیں ہوتی، یار مجھے ڈائریکشن دو، وہ آدھی ڈائریکشن لکھ کے باقی میں خود کر لوں گا، کوئی بات نہیں. اور ایک انسان ہے جو بڑا محتاط ہوتا ہے، بڑی احتیاط سے ایک اچھا یہاں سے لیفٹ لینا ہے، پھر یہاں سے سیدھا جانا ہے، کتنے میل جانا ہے، پھر کون سا ایگزٹ ہوگا، پھر یہ بتاؤ، پھر وہ بتاؤ. بہت تفصیلی ہدایات لے کے جی پی ایس کو بالکل اتباع کر کے اس کا پہنچتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا، نہیں میں پتہ چل جائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا. جو بہت احتیاط سے کرتا ہے وہ خطرے سے بچنا چاہتا ہے، وہ متقی ہے. یہ ایک ذہنیت ہے انسان کی. جو انسان اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو انسان کیئرلیس نہیں ہے، اس کو کچھ ہوگا کسی چیز کی فکر نہیں ہے، چھوڑو یار ہو جائے گا، چلے گا، سب چلتا ہے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، اس کی جو ذہنیت ہے وہ متقی والی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو احتیاط کرتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح خطرے میں ڈال رہا ہوں، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، مجھے اس راستے پہ ہی رہنا چاہیے. آپ ہائی وے پہ اس طرف جاتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے، غلط طرف. یہ بھی تقویٰ ہے اصل میں. ایک ہے اللہ کا تقویٰ، میں لغت کی بات کر رہا ہوں. تو اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے یہ ہدایت نازل کی ہے جن کے اندر تھوڑا سا احساس ہے کہ زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے. وہ یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ایتھیسٹ، جو بھی ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ مجھے زندگی ذرا احتیاط سے گزارنی چاہیے، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ ہدایت ڈھونڈ رہا ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کو ہدایت اس کتاب میں مل جائے گی. اور جس کے دماغ میں، جس کے دل میں احتیاط نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، لاپرواہ انسان ہے، وہ بے شک یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان بھی ہو، اگر مسلمان بھی ہو، لیکن اگر لاپرواہ ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. نام کا تو مسلمان ہو جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. سب سے جو عام الفاظ ہمارے ہاں اب ہمارے ینگ لوگوں میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ ہو کیئرز، ہو کیئرز. کیونکہ لاپرواہی کی عمر ہے نا، کسی چیز کی پرواہی نہیں ہے، دیر تک جا کے رہو، ہو کیئرز. جو دیکھنا ہے دیکھو، ہو کیئرز. ڈاؤن لوڈ جو کرنا ہے کرو، ہو کیئرز. وٹ ایور. وہی عمر ہے نا. اسی کا بالکل عکس ہے تقویٰ. تقویٰ احتیاط کرنا، بار بار سوچنا اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نقصان جسم کا نقصان،
وہ اس قسم کا تقویٰ تو جانور میں بھی ہوتا ہے بھائی. کوئی بلی جا رہی ہوگی, آپ دو سٹیپ نہیں اس کے قریب جائیں گے, 2 قدم, کیا ہوگا؟ اس کا تقویٰ اس کو ایک دم سے فوراً پکڑ کے اس کو احساس آگا, وہ بھاگ جائے گی بلی. اتنا تقویٰ تو مکھی میں بھی ہوتا ہے, مچھر میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے تقوی کی تعلیم دی ہے. ایک تقویٰ ہے اپنے جسم کو بچانے کا, گاڑی آ رہی ہے تو رستے سے ہٹ جاؤ گے, یہ بھی تقویٰ ہے. لیکن ایک ہے اپنے دل کو بچانے کا, اپنی روح کو بچانے کا, اپنے نفس کو بچانے کا, اپنے ایمان کو بچانے کا. ایک تو جسم کو بچانے کا تقویٰ ہے, ایک اندرونی حالت کو اپنی بچانے کا تقویٰ ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے. اگر تمہیں اپنے ضمیر کو بچانا ہے, اپنی انسانیت کو بچانا ہے, پھر تمہیں اس میں ہدایت ملے گی. اگر اس کی تمہیں کوئی جستجو نہیں ہے, اس کی کوئی پیاس نہیں ہے, تو پھر اس کتاب کو 1000 دفعہ پڑھ لو, کچھ نہیں ملنے والا, کچھ بھی نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے, اور اللہ تعالیٰ تمام تقوی والے لوگوں کو اس دن کی طرف ہدایت دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.